ہے چوہے صاحب کے اوپر جانے سے پہلے کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے نا, چوہے صاحب نے, خاور صاحب نے بڑا نقطہ بتایا کہ ایک تو پہلے بھی سینسٹیو ایریا تھا کہ ایک ایسی جگہ پہ جا کے آپ اس طرح کی اسپیچز کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اب یہ بات ہو رہی ہے وہاں پر بیٹھ کے کہ جی پیپلز پارٹی نے جب اپنے الزامات پیش کیے وہاں پر کہ ہمارے یہ کنسرنز ہیں اور یہ ہمارے پاس ریگنگ کے ثبوت ہیں, تو دوسری جانب سے پی ایم ایل این نے بھی ریگنگ کے ثبوت پیش کر دی. اب یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ یہ بھی الیکشن کی شفافیت پہ سوال اٹھاتا ہے اور یہ بھی الیکشن کمیشن کے اوپر سوال اٹھاتا ہے, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, بیکاز اگر وہ مطلب الیکشن irregularities ہوتی ہیں, یہ معمول کی باتیں ہیں جس کو آپ بہت پہاڑ بنا کے پیش کر رہے ہیں نا. ایک منٹ اشفاق صاحب, آپ نے اگر آپ جا کر آپ نے کہا ہلکے کر کور کیے ہیں, میں نے رپورٹ کیا ہے, تو بھائی جان میں بتا رہا ہوں یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ ہر جو الیکشن ہر ایک کانسٹیٹوئنسی کے اندر ایک انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز ہوتے ہیں, کچھ حساس ہوتے ہیں. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ نہیں بیان کر رہا ہے, یہ وہ پارٹیز بیان کر رہی ہیں ایک دوسرے کے سامنے, سیاسی بیانیاں نا یار, ہیٹڈ پالیٹکس ہے. اور کیا جی چوہے صاحب. اچھا اب یہ ہے کہ میں 2 منٹ آپ سے کہ یہ جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے اس کے فالوئنگ ہے, یعنی پھر یو کین ڈسپیوٹ. ٹھیک ہے, پہلا ہے کہ اسٹیٹس کو نظام بھی جاری ساری اور حکومت بھی قائم ہے انڈر شہباز شریف, یہ پہلا سناریو ہے. دوسرا ہے کہ حکومت تو قائم ہے لیکن نظام تبدیل ہو جائے گا, جیسے نقوی محسن اور دوسرے لوگ پیش کر رہے ہیں. اچھا. تیسرا یہ ہے کہ نہ حکومت رہے گی نہ نظام چلے گا, کیونکہ یہ دونوں 3 ناکام ہو گئے. چوتھا یہ ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہیں یہ اس نظام اور حکومت کو بچانے کے لیے, جیسے ہمارے محترم حسن ایوب صاحب کہ وہ جڑا ہے نا خواہشاں کوڑے ہوں سے پیدل کوئی نہ پھردا ہے, اس اصول دے تحت کہ نہیں آج تو کل پرسوں دونوں کٹھے بیٹھ جائیں, یعنی دے آر باؤنڈ ٹو کم ٹوگیدر ٹو سیو دس سسٹم اینڈ دس گورنمنٹ. یہ ایک نقطہ نظر ہے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ نہیں ہے, اب جو پاورز ہیں عوامی اور سیاسی انہوں نے اب ان سب کو تھریٹن کر دیا. اب یہ دے آر لوکنگ ویکن, عوامی اور سیاسی پاورز. یہ نہیں, یہ جو حکومت اور پیپلز پارٹی اس وقت بظاہر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی نتیجے پر نہیں جمپ کروں گا, نہ میری یہ عادت ہے. جب آپ نے انالیسس لینا ہے تو وہ ڈسپیشنسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں میری خواہشات کو بیچ میں نہ لائے. تو یہ ہو گئے ہیں کمزور. آج یہ کمزور لگ رہے ہیں, ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, دیٹس بسائڈ دی پوائنٹ. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ یہ جو بیانات آئے تھے نا شرجیل میمن کی الٹی گنتی اور باقی فارم 47 تو اس کے اوپر عظمہ بخاری نے بلاول صاحب کا بیان تھا, اس کو ریپروڈیوس کیا ہے اور یہ بتایا کہ جی اب شروع ہوا چاہتا ہے. تو عظمہ بخاری کا اس پہ جو سامنے آیا وہ ذرا دکھائیں پہلے, پھر حسن اس پہ جواب دیں گے. اگر ان کی بات کے مطابق فارم 47 کی حکومت جو ہے آپ اس کو لات ماریں, آپ کہیں کہ ان کے مینڈیٹ جو ہے یہ بہت غلط مینڈیٹ تھا, تو ہم جو ہے وہ صدر پاکستان سے استعفے کا اعلان کرا رہے ہیں. گورنر پنجاب صاحب جو ہے ان کا سامان پیک کرائیں, ذرا ہائی مورل گراؤنڈز دکھائیں نا. جی حسن صاحب, اب ہائی مورل گراؤنڈز کی وہ ڈیمانڈ کریے, جیسے لگ ایسے رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھائی جاؤ. اچھا ایسی بات نہیں ہے جی. اچھا ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شرجیل انعام میمن صاحب نے بہت اچھی میڈیا مینجمنٹ کی ہے نسبتاً عظمہ بخاری صاحبہ کے اور عطا تاڑ صاحب کے. ٹھیک ہے, یعنی پیپلز پارٹی جو ہے ان انتخابی مہم جو ہے وہ چھائی رہی پوری تمام میڈیا کے اوپر, اور ان کو بڑی لائم لائٹ ملی. وہاں سے بیچارے جو ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب کا بہت تیکھے بیان آئے تو وہ چلے, ورنہ جو وزیر امور کشمیر ہیں امیر مقام صاحب اور ان کی خطاب تو کٹ ہی نہیں ہوئے. اچھا اب دوسری بات یہ ہے جی کہ جو دھاندلی کی بات کر رہے ہیں کہ جی دھاندلی ہوگی یا فلاں ہو گیا, جماعت اسلامی نے جو انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے ہیں آزاد حیثیت میں بغیر کسی الائنس کے, تو کب انہوں نے کہا کہ جی دھاندلی نہیں ہوئی؟ کوئی ایک الیکشن بتا دیں. اب وہ جماعت اسلامی والے لوگ ہیں, بڑے شریف لوگ ہیں, لیکن وہ الزام لگا رہے ہیں اور وہ بڑی سنجیدگی سے الزام لگاتے ہیں, اور تھوڑی بہت چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہاں پر خاور گھومن صاحب کی جو جتنا وہ ایک دوسرے کے اوپر گن ڈال چکے ہیں,
تو اس کے بعد تو پھر ان کا مل بیٹھنا آپس میں جو ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور یہ بھی ہوتا. میں آپ کہہ رہی ہوں نا مطلب کس منہ سے بیٹھیں گے کہ عوام کو وہ کیا کہہ چکے ہیں. اچھا کیا کہا آپ نے بتائیں. میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یہ جو ایک بیان بازی شروع ہو گیا اس کے بعد ایک جو دراڑ پیدا ہو گئی ہے یہ مزید بڑھے گی. میں ساتھ میں کلیریفائی کیا تھا, میں یہ نہیں کہا کہ کل کو یہ علیحدہ ہو جائیں گے, علیحدہ بینچز میں بیٹھ جائیں گے. اب بات یہ ہے کہ جی الٹی گنتی مطلب باتیں ہیں, یہ خواہشات ہیں. ظاہر بات ہے پیپلز پارٹی نے ایک نیریٹو بنایا ہے دھاندلی کا اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم یہ کریں گے. ٹھیک ہے, دیکھیں کہنے اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے, پہلی بات. دوسری بات کہ دھاندلی کے الزامات کی جو پیپلز پارٹی لگا رہی ہے, تو عمران خان صاحب نے 35 جو الیکشن وہ ہارتے تھے وہ کہتے تھے جی میں ہاروں گا تب جب میں ہار مانوں گا. یہ ان کا اپنی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ ہے کہ ہارتا وہ ہے جو ہار تسلیم کرتا ہے. وہ 35 لگا دیا, کبھی فارم 47 لگا دیا جب ہارے, ہاں لیکن جب وہ جیتے تو کہتے ہیں جی صاف و شفاف الیکشن ہوئے ہیں. تو یہ انہوں نے ایک بینچ مارک سیٹ کیا ہے پاکستان کی پولیٹکس میں. انفارچونیٹلی ہر برا کام جو ہے وہ جاتا ہے عمران خان کی طرف ہے.